الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے اس ویلاگ کا موضوع ہے محبت اور عداوت، ان دو جذبات کے زیر اثر عدل سے ہٹ جانا۔ اور یہ چیز ہمارے اندر، ہمارے سے مراد ہم انسانوں کے اندر یہ بہت ہے۔ بلڈ ریلیشن ہو، قبائلی تعلق ہو، کوئی لسانی معاملہ ہو، تو ہم اپنے اس رشتہ دار کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، خونی رشتے کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، اس کے حق میں جھوٹی گواہی بھی دے دیتے ہیں، اور بے شک وہ گناہ گار بھی ہو، ہم اس چیز کا اقرار نہیں کرتے کہ ہمارے رشتہ دار کی غلطی ہے اور اسے معافی مانگنی چاہیے اور توبہ طائب کرنا چاہیے۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارا مسئلہ کبھی بھی عبادت نہیں رہا۔ الحمدللہ مساجد بہت زیادہ ہو گئی ہیں، بلکہ ضرورت سے زیادہ ہو گئی ہیں۔ جس مولوی کو مسجد سے نکالو وہ کہیں جا کے جناب علی وہ چندہ وندہ کر کے تو اپنا مدرسہ بنا لیتا ہے، اپنے جو ہے وہ مسجد بنا لیتا ہے، بس وہ سلسلہ چل پڑتا ہے پھر آگے۔ مسئلہ ہمارا عبادت نہیں، مساجد بھری ہوئی ہیں ہمارے زمانے میں، جس کو ہم اچھا زمانہ کہتے ہیں، پاکیزہ زمانہ کہتے ہیں، سادہ زمانہ کہتے ہیں۔ اس زمانے میں ایک تو یہ کہ پورے گاؤں میں 2-4 بندے ہوتے تھے جن کی داڑھی ہوتی تھی اور وہ بوڑھے ہوتے تھے۔ مسجد میں بھی وہی نظر آتے تھے، اذان بھی انہی میں سے کوئی دیتا تھا۔ جوان مساجد میں اکا دکا ہی نظر آیا کرتے تھے۔ آج کل ماشاءاللہ آپ دیکھیں نوجوانوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، یعنی میرے خیال میں 75% نوجوانوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، کم از کم ہماری برادری میں، ہمارے ایون کے گاؤں میں بھی جتنے بھی جوان ہیں، نماز پڑھیں نہ پڑھیں داڑھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے، کیونکہ اس سے مردانگی ظاہر ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے بندہ اس میں۔ تو نماز مسجد میں بھی انہی سے بھری ہوئی ہوتی ہے، نوجوانوں سے، اور یہ بہت اچھی چیز ہے۔ میں اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر رہا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ نوجوانوں کا مسجد میں ہونا اسی طرح ہے جس طرح آپ بوڑھا درخت گرانے سے پہلے وہاں پودے لگا دیتے ہیں تاکہ وہ اس کی جگہ لے سکے۔ اس لحاظ سے ہمارا مستقبل اچھا ہے انشاءاللہ، مساجد بھری ہوئی ہوں گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ کردار کے لحاظ سے ہمارے اندر عدل کی وہ صفت کب آئے گی جس کی بنیاد اللہ پاک کے ایمان پر رکھی ہوگی، جو سراپا عدل ہے، اپنے دشمن کے ساتھ بھی بے انصافی نہیں کرتا۔ یہ تسلی ہے، لوگ کہتے ہیں فلاں کام کیسے ہوگا، فلاں کیسے ہوگا، فلاں کے ساتھ اللہ کیسے ہوگا، تو ان سے میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ بے فکر رہو، ابلیس کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہوتی۔ ابلیس نے انکار کیا اس قادر مطلق نے جس سے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، اس کو بھی دفعہ 142 کا اس سے بھی بیان لیا ہے۔ ہاں بھائی سنا، کیا مسئلہ کیا ہے، کیا پوچھنے کی ضرورت تھی اللہ پاک کو؟ وہ کہتا میں سب جانتا ہوں، لیکن اللہ پاک اس سے وہ 142 کا بیان لے کر، اگر میں ٹھیک مینشن کر رہا ہوں اس دفعہ کو، تو دنیا کو بتانا چاہتا تھا، ہمیں بتانا چاہتا تھا، اپنے علم میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ ابلیس کے منہ سے سن لو کہ اس نے میری نافرمانی کیوں کی اور اس کے لیے اس سزا کا تعین کیوں کیا گیا۔ جو اپنے دشمن کے ساتھ بھی بے انصافی نہیں کرتا، وہ العدل ہے، سراپا عدل، پورے وجود کے لحاظ سے وہ
عدل ہے۔ تو اس میں رشتے ناتے، یعنی ہم موٹی سی بات کرتا ہوں، گھر سے شروع کرتا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ماں جو ہے نا وہ بڑی معصوم عورت ہے، اور اس کے پاؤں دھو کے پینے چاہیے، اور اس کے وضو کے پانی سے غسل کرنا چاہیے، اور یہ تقدس کا ایک معیار ہے ہماری والدہ ہمارے لیے۔ لہٰذا وہ جس طرف بھی اشارہ کر دے، ایون کہ باپ پر بھی اگر وہ چڑھائی کا کہہ دے تو چڑھ جاتا ہوتا۔ یہ تقدس بھی عدل کی راہ کی بہت بڑی رکاوٹ ہے، یہ عدل نہیں۔ ماں کہے یہ ادب نہیں، ماں ناجائز کے اور بیٹا مان دے یہ اطاعت نہیں، یہ ادب نہیں ہے، یہ بے انصافی ہے۔ اور قیامت کے دن ماں اس کا حساب دے گی کہ اس نے بے انصافی کا حکم کیوں دیا، اور بیٹا اس عمل کا حساب دے گا کہ اس نے ماں کے کہنے پر بے انصافی کیوں کی، اللہ کے کہنے پر عدل کیوں نہیں کیا۔ جس چیز کو آپ باہر کرپشن کہتے ہیں، اسی چیز کو گھر میں آپ مقدس سمجھتے ہیں، ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ یعنی اگر آپ جا رہے ہیں اور ماں کہتی ہے کہ بیٹا یہاں سے موڑ لو، تو آپ اس کو سمجھاتے ہیں کہ اماں یہاں سے جو ہے نا یہ یو ٹرن من ہے، آگے یو ٹرن۔ اگر یہاں سے گھوم گئے تو چلان ہو جائے گا، مخالفہ مل جائے گا، اور وہ سمجھ جاتی ہے۔ وہاں سے نہیں موڑتے آپ، اس لیے کہ یہاں پیسے خرچ ہوتے ہیں، آفینس ہو جاتا ہے، ٹریفک والا پکڑ لیتا ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں جب آپ کو ماں بیوی کے معاملے میں بے انصافی کا حکم دیتی ہے، اس کے لیے کہتی ہے، ابھارتی ہے، تو آپ کبھی نہیں کہتے کہ ماں یہ بات غلط ہے، وہ ایسی نہیں ہے، میں جانتا ہوں، آپ سے زیادہ میں اس کو جانتا ہوں، یہ ایسا نہیں ہے، یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں آپ اس سے توبہ کریں، یہ غلط بات ہے۔ نہیں، ماں نے کہہ دیا تو وہ قرآن ہو گئی۔ میری ماں کہتی ہے طلاق دے دو، وہ والدین کے کہنے سے جی میں نے طلاق دے، بعد میں بھی روتے پھرتے۔ تو اللہ پاک نے دو باتیں کہہ دی ہیں، دیکھو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم سے تمہاری عداوت، جذبہ ہے، کیفیت ہے، تمہیں مجبور نہ کرے، اس قدر اس کے کاموفلیج نہ ہو جائے تم اس جذبے کے، اس کیفیت کے، اللہ تعدلوا، کہ تم عدل نہ کرو، کہ یار یہ میرا دشمن ہے تو یہاں ڈنڈی مار ہی دو اس کو، ذرا اس کو پتہ چلے، نقصان پہنچے اسے، نقصان پہنچانے کے جذبے کے ساتھ اس کی عدل سے ہٹ جانا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا، یہ حکم ہے، اٹس آرڈر آفیسر، یہ دیکھیں، آپ نائب بنائے گئے ہیں، مالک نہیں، مالک کہہ رہا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو اگرچہ تمہارے سامنے تمہارا دشمن ہے۔ یعنی دو فریقوں میں سے جب آپ کے پاس کوئی آتا ہے، ان میں سے ایک فریق آپ کا دشمن ہے، آپ کی کوئی ذاتی اس کے ساتھ پرخاش ہے، اب تمہارے تقوی کا امتحان ہے۔ وہ ساری تہجدیں جو تم پڑھتے آئے ہو اتنے سال، وہ ساری اشراقیں جو تم پڑھتے آئے ہو اتنے سال، وہ سارے اذکار جو تم کرتے آئے ہو اتنے سال، وہ نمازیں اور روزے جو پڑھتے اور کرتے تم آئے ہو، آج ان کا امتحان ہے پتر۔ جیسے سال کی پوری پڑھائی کا پھر ایک دن ہوتا ہے نا، امتحان ہوتا ہے کہ کیا پڑھا ہے، آج وہ تیرے سارے پڑھنے اور روزے رکھنے اور تقوی کا اظہار کرنے اور داڑھی سے تم اپنے آپ کو مفتی ثابت کرنے کو جو تمہارا چکر تھا، آج اس کا ٹیسٹ ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، تقوی ثابت کرنے کا منیمم جو ہے نا وہ ٹیسٹ، وہ یہ ہے پتر، اپنے اندر کے شیطان کو مار، اس عداوت کو مار، اللہ کے حکم پر عمل کر اور عدل کے ساتھ فیصلہ کر۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو قرآن میں حکم دیا گیا ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، وہ سارا میرے رسول کی، میرے نبی کی سیرت ہے۔ سیرت کی کتاب لوگ پوچھتے ہیں نا،
سیرت کی سب سے سچی اور حقیقی کتاب اور سب سے اعلیٰ کتاب قرآن حکیم ہے جو اللہ پاک نے نبی کی بیان کی۔ ایسے ہی نہیں کہہ دیا بلائنڈ فیتھ، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ سے محبت کے تم بڑے دعوے کرتے ہو، اگر سچے ہو فالو می۔ کتنی پاور ہے، یہ جنرل پاور آف اٹارنی ہے۔ ایک تو ہوتی ہے نا کہ صرف جی وہ نام لگوا سکتا ہے یا صرف کیس کر سکتا ہے، وہ مخصوص اسپیشل پاور آف اٹارنی ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے رسول کے معاملے میں جنرل پاور آف اٹارنی، جو نبی کرتے ہیں وہ کرتے جاؤ اندھا دھند، نبی سے دلیل نہیں مانگی۔ تو جو بھی حکم دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ سیرت ہے۔ ایسے نہیں، یہودی بھی یہ چاہتے تھے کہ مقدمے اپنے رسول اللہ کے پاس لائیں۔ سورہ النساء میں جو واقعہ ہے، وہ مسلمان تھا بظاہر، وہ منافق، اور کوشش کر رہا تھا کہ کیس یہود کے علماء کے یہاں لگے، وہ ان کے فتویٰ لینا چاہتا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہا تو تمہارے علماء کے پاس چلتے ہیں، اور وہ کہہ رہا تھا نہیں تمہارے رسول کے پاس چلتے ہیں۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اپنے رسول کے پاس جو ہے مقدمہ لے جاتے ہو، ڈرتے ہو؟ بھائی میں تو اس لیے ڈرتا ہوں کہ میرے والے پیسہ کھا کے فتویٰ دیتے ہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، تمہیں بھی ان کے بارے میں یہ خدشہ ہے۔ آخر بڑا شرمندہ ہو کے مجبوراً آیا حضور کے دربار میں کیس، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ اب یہ تنگ، وہ دیکھا نا جی وہ مخالف فرقے کا تھا جی، وہ مخالف مذہب کا تھا جی، اور پھر مجھے شرمندہ کر دیا اس کے سامنے میرے خلاف۔ تو کبھی بھی ایون کہ اگر آپ کی بیوی کے ساتھ عداوت بھی ہے تو بھی آپ ماں سے یہ کہیں کہ ٹھیک ہے میری اس سے لڑائی ہے، میں نہیں بول رہا اس سے، لیکن امی ایسی نہیں ہے، وہ اس نے ہمیشہ اس طرح سے کیا، اس طرح سے۔ میرے پاس جو بندے آتے ہیں نا مسئلہ پوچھنے اور گھر کا ڈسپیوٹ ڈسکس کرتے ہیں، تو ان میں بعض ایسے ہوتے ہیں اور میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نہیں ویسے تو اچھی ہے، وہ یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی کرتی ہے، اس نے میری یہ عادت بھی چھڑا دی ہے، یہ بھی چھڑا دی ہے، بہت پولائٹ ہے، میرے ماں باپ کی بڑی خدمت کرتی ہے۔ میں کہتا ہوں دیکھو اس کو بیوی اس کی سن نہیں رہی، لیکن اس کے اندر کا انسان اس حالت میں بھی کہ جب وہ بھرا ہوا غصے سے بیوی کی برائی نہیں کر رہا کہ یہ جھوٹ ہو جائے۔ تو بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں نا بیوی کے بارے میں یہ کہتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں، وہ کہندے نے جی، وہ کہندے نے جی، وہ تے کہندیاں نے جی، وہ اے کہندیاں نے بیوی کے معاملے میں۔ اللہ ان کی محبت کو قائم رکھے، لیکن دیکھیں اس حال میں بھی وہ عدل کرتے ہیں۔ یہ دو جذبے ہیں، ایک عداوت والا جو عدل سے روک دیتے ہیں، دوسرا محبت والا کہ آپ کے سامنے دو فریق ہیں، ان میں سے ایک آپ کا بیٹا ہے، بھائی ہے، چچا ہے، ماموں ہے، کوئی اور رشتہ دار ہے، اور آپ تو جو ہے وہ ڈنڈی مارنا چاہتے ہیں کہ یار میرا ماما اب اس کے خلاف میں کیسے، اس نے مجھے بچپن سے پالا ہوا ہے، اس نے مجھے پڑھایا ہوا بھی ہے، تو پھر تھوڑا سا تو اس کو انعام دینا چاہیے نا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوموا، دیکھو اے ایمان والو قائم ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ، کونوا قوامین شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اگرچہ یہ گواہی سچائی کی، یہ شہادت تمہیں، یعنی سچے کو سچا کہنا پڑے، اچھے کو اچھا کہنا پڑے، علی انفس، اپنی ذات کے بارے میں ہو، او الوالدین، یا ماں باپ کے بارے میں ہو، یا کوئی دوسرے رشتہ دار، تم نے گواہی عدل کی دینی ہے، سچ کو سچ ہی کہنا ہے۔ یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہیں، غریب ہیں، تو تم بے انصافی کر کے ان کو فائدہ مت پہنچاؤ، اللہ پاک ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ تم اللہ کے حکم پر عمل کرو گے، اس میں اگر اس عدل میں تمہارے رشتہ دار کا نقصان ہو رہا ہے مالی، بے فکر ہو جاؤ، اللہ بھرپائی کرے گا تمہارے اس عدل کے صدقے کہ میرے بندے نے عدل کیا اور اس ذات اس بندے پہ آئی ہے، تو اس بندے کو کوئی نقصان نہ ہو، تاکہ میرے اس بندے کے تکلیف نہ ہو۔ دونوں میں
جو ہے وہ دونوں کیفیات میں تمہارا امتحان ہوتا ہے. یہ جو کیفیات ہے نا، یہ نہیں کہ ہم جیسے پڑھتے چلے جائیں گے اور وہاں پیش ہو جائے گا، وہ وہاں تلے گا. یہ تیری اتنی نمازیں یہ، اور تیری یہ بے انصافی دوسرے پلڑے میں یہ. اب دیکھو وزن کس کا ہے. تیری ہزاروں نمازیں وہ ایک بے انصافی کھا جائے، تو وزن اتنا ہے. تو ایک تو یہ کہ گھر میں اولاد کے درمیان عدل کرو. اگر ایک بیٹے نے زیادتی کی ہے، دوسرے کا حصہ کھا گیا ہے، آپ نے رکھا ہوا تھا اور وہ کھا گیا، تو آپ اس کو اس کی زجر و توبیخ کریں، اس سے کہیں کہ یہ غلط کیا تم نے اور آئندہ مت کرو یہ. اگر کیا ایسے تو میں ایسے سے ایسے کر دوں، تاکہ وہ جس کی حق تلفی ہوئی ہے اسے کم از کم یہ اندازہ ہو کہ میرے ماں باپ نے کم از کم یہ نوٹس کر لیا ہے کہ میرے بھائی نے میرے ساتھ زیادتی کی اور پھر لحاظ بھی کوئی نہیں کیا. تو آئندہ وہ پھر اس قسم کی کرنے سے آپ کا یہ کہنا کہ نہیں کوئی نہیں پتر میں تمہیں دوسری لے دوں گی، کیوں دوسری لے دوں گی؟ وہ دوسری اس کو لے دو، اس کا حق اس کو دو. نہیں پتر تو اس کو چھوڑ دے، کھانے دے، میں تجھے دوسری لا کے دیتی ہوں. نہیں، اس کو کہ اس کی بیٹی اس کا حق ہے، واپس کر اسے کہو کہ میں تمہیں دوسری دیتی ہوں، لیکن یہ بھائی کا حق بھائی کو دو. یہاں سے شروع ہوتی ہے پریکٹس اولاد کی. کتابیں پڑھنے سے نہیں ہوتی. وہ جو بہنوں کو بعد میں نہیں دیتے، اس کی عادت ہمیں بچپن میں ڈالی جاتی ہے. بہن کا ایسا رگڑ جاؤ گے بیچاری تو تھوڑا تم سے لڑ سکتی ہے، تھوڑا سا منہ بنائے گی ٹھیک ہو جائے. اس معاملے میں آپ کو زیادہ سینسیٹیو ہونا چاہیے. بہن کو حق دلوانا چاہیے تاکہ اسے احساس ہو. اور اگر آپ کو احساس ہو کہ بچے نہیں کرتے تو اپنی زندگی میں بہنوں کو دے دیں، نہ وہ بیٹیوں کو دے جائیں. انہیں بیٹوں کے حوالے ہی مت کریں کہ آپ کے بعد کوئی زیادتی کرے. میں نے کتنے لوگوں سے ان کی زندگی میں ان کی بیٹیوں کے نام جائیداد دلوائی. تو یہ دو جذبات. آپ دیکھیں سورہ الطلاق اور سورہ تحریم جوڑا ہے آگے پیچھے دونوں میں دونوں پہلو جو ہے وہ واضح کیے گئے. ایک طلاق، اس میں جو عداوت ہے، ظاہر ہے جو وجہ بنی ہے طلاق کی، کچھ نہ کچھ مسائل ہیں، اس میں بار بار کہا گیا کہ اتقوا اللہ ومن یتق اللہ. کہا جاتا ہے کہ حجم کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، آیات پر تقسیم کر کے دیکھا جائے، تو پورے قرآن میں سورہ الطلاق میں سب سے زیادہ تقوی کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ گھر اللہ کے تقوی پر بستے ہیں. وہ جج عدالت کے فیصلوں پر نہیں بس، مفتی کے فتووں پر نہیں بس. نہ کوئی مفتی بسا سکتا ہے، نہ کوئی جج بسا سکتا ہے اور گھر بچا سکتا ہے. اللہ کا تقوی ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ مجھے عدل ہی کرنا ہے، اس لیے کہ کسی نہ کسی دن مجھے اس ذات کے سامنے پیش ہونا ہے جو العدل ہے، اور پھر مجھے میرا محاسبہ ہونا کہ میں نے عدل کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اسی طرح جس طرح کسی میجسٹریٹ دفعہ 30 کو یا ایڈیشنل سیشن جج کو سپریم کورٹ بلا لے، آ جاؤ ذرا تو دیکھیں تم نے عدل کیا کہ نہیں کیا. یہ دن تو ہمیں دیکھنا ہے نا. والوزن یومئذ الحق، تو تلنے ہیں سارے فیصلے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ ساری زندگی اہل جنت کے کام کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہوتی ہے. بس ادھر جان نکلے اور وہ جنتیوں کی سیکشن میں چلا جائے اس کی روح، اور پھر آخر میں وہ وراثت میں کوئی ڈنڈی مار کے سیدھا جہنم کے وسط میں چلا جاتا ہے، جو ورسٹ حصہ ہے اس کا. جہنم کا وسط، جنت کا وسط. نیکی کا وسط جو ہوتا ہے نا، وہ کسی بھی پھل کا جو درمیان کا حصہ ہوتا ہے وہ بہترین حصہ. اس لیے کہا نا کذالک جعلناکم امۃ وسطا. وسط کا مطلب یہ نہیں کہ جتنے لوگ ہم سے پہلے گزر گئے وہ اور جتنے لوگ ہمارے بعد آئیں گے وہ ان کے درمیان وسط میں ہم ہیں، نہیں. ترجمہ اس کا کیا کیا جاتا ہے کہ بھائی تم بہترین امت ہو جو مبعوث کی گئی، اس لیے کہ معتدل، تم درمیانی رستے میں ہو. نہ اس طرف کی شدت سروں سے فٹ بال کھیلنے والی
اور نہ اس طرف کی بے حیائی اور فحاشی. تو معتدل ہو. تو وسط، جنت کے وسط سے اٹھا کے جہنم کے وسط، یعنی جنت کی بیسٹ جو ہے وہ ایونیو سے اٹھا کر جہنم کی ورسٹ ایونیو میں پھینک دیے تھے، صرف وراثت کی وجہ سے. باقی ساری زندگی اس کی اہل جنت کی. اس جگہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص اس قدر نیکی کرتا جاتا ہے، اس قدر نیکی کرتا جاتا ہے کہ اس کو جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے. ایک قدم کا نہیں، ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے. کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ اٹھا کے سیدھا جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے، وہ یہی کام کرتا ہے. آخر میں جب جان نکلنے والی بات ہوتی ہے تو کوئی ایسی ہی سیلی مسٹیک ہوتی ہے، اور کوئی شخص ساری زندگی اہل جہنم کے کام کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے. نیکسٹ سٹیپ جہنم میں. کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ سیدھا جنت میں کے بہترین حصے میں پہنچ جاتا ہے. یہ انسان بڑی عجیب جو ہے وہ مخلوق ہے. یہ ایسا ہی معاملہ ہے کہ عین جان نکلنے سے پہلے وہ کہتا ہو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ کر دو، اس طرح سے کر دو، ٹھیک کر جاتا ہے اپنی زندگی. اللہ اس کے اس فیصلے سے خوش ہو کر اس کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیتا. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن یہ بڑے بڑے گڑھوں میں پھینک دیتی ہیں. عدل کریں، دشمنی کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، اللہ کے بندے بن کر چلیں. جہاں بیٹھیں اللہ کے بندے بن کے بیٹھیں. اپنی ذات کو سیکنڈ رکھیں، پرائرٹی اللہ پاک کے حکم کو دیں. اور یہ بہت مشکل ہے. یہ اس میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اس میں بڑا مراقبہ، اس میں بڑا کنسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے. تب جا کے یہ صلاحیت حاصل ہوتی ہے کہ آپ کی عادت عدل ہو جائے. آپ کی عادت، میں نے پہلے بھی کہا کہ میرے بھائی کے ایک بندے کے ساتھ کھڑا تھا، غریب آدمی تھا. اس کو یہ تھا کہ یہ کوئی مقدمہ شدمہ نہیں کر سکتا. اور میں نے پھر اس سے کہا، میں نے کہا کہ یہ اگر اس کے پاس مقدمے کے پیسے نہ ہوئے تو میں دوں گا اس کا کیس میں لڑوں. بہتر یہ ہے کہ تم ابھی انصاف کرو، اس کا حق دو. یہ چیز جب آ جائے نا تو سمجھیں کہ پھر آپ، باقی ہر انسان خطا کا پتلا ہے، یہاں کوئی اس سے محفوظ نہیں. ہم نماز پڑھتے ہوئے گناہ کر دیتے، روزے میں بھی گناہ کرتے ہیں، یعنی نیک عمل میں بھی من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ہمارے اعمال کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، نیکی کے بھی سائیڈ ایفیکٹس. نماز میں ریاکاری آ گئی. من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری کی نماز پڑھی، دکھاوے کی نماز پڑھی، اس نے شرک کی. ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کی. ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا. دیکھیں تینوں کام نیک، نماز، روزہ، صدقہ یا زکوٰۃ. ریاکاری آ گئی تو وہ شرک بن گیا. مجھے خوش کرنے کے بجائے کچھ پرسنٹ، آدھا پرسنٹ بھی جو ہے وہ کسی 0.1% بھی کسی اور کو خوش کرنا مقصود ہوا تو اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیا نماز میں بھی جو ہے وہ شرک ہوتا ہے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے نارمل، جو اس کے روٹین کی پڑھتا ہے، کہ اچانک اسے اپنا کو واقف نظر آ گیا. تو بندہ دیکھتا ہے کہ وہ کیا، یہ تو ابو ظبی میری مسجد میں نماز پڑھا کرتا تھا، میرے خطبے میں آیا کرتا تھا، تو اب میں اپنی نماز کو سمارٹ کر لیتا ہوں، ٹھہر کے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، تسبیحات 3 کے بجائے 5 کر دیتا ہوں، تسلی سے بیٹھ کے پڑھتا ہوں. بھائی بندہ دیکھ رہا ہے مجھے کہ بھائی یہ قاری صاحب آج دیکھتے ہیں کہ نماز یہ نوٹ کر رہا ہوگا میری نماز کو، تو میں ٹھیک کر لوں. آپ نے فرمایا جتنی روٹین کی پڑھتا تھا وہ تو اللہ کے لیے تھی، اس میں اس نے جو اضافہ کر لیا، یعنی 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بجائے 5 دفعہ اس نے کہا ہے. اس بندے یحسن صلاتہ، وہ اپنی نماز کو حسین بنا لیتا، سمارٹ کر لیتا اس بندے کو دکھانے کے لیے. تو آپ نے فرمایا جو 3 دفعہ پہلے سبحان ربی الاعلیٰ اس نے کہا ہے وہ تو اللہ کے لیے تھا، وہ جو باقی 2 دفعہ اس نے کیا وہ اس بندے کے لیے تھا.
اور اللہ پورے اٹھا کے اس کے منہ پہ دے مارتا کہ مجھے یہ بھی نہیں چاہیے، یہ بھی تو اسی کو دے دے۔ تو بندہ تو گناہ گار ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن کم از کم بندے کو عدل کرنا چاہیے۔ یہ اس کی اپنی نسلوں کے لیے بھی ہے، یہ بھائی بھائی کو جو مارتے ہیں، یہ جو بھائیوں بعد میں تنازع ہوتے ہیں، وہ مرحوم کا صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، اس کی غلطیوں کے تو اس بلنڈر ہوتے ہیں، وہ جو ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج میرے پاس ریگولر جو مائک ہے وہ نہیں تھا، تو اب دیکھتے ہیں آواز کا مسئلہ کیسا ہوگا، کیسی آواز۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔